جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے کلام کتاب ہدایت پیارے قرآن کی مقدس آیات، آئیے ترجمے کے ساتھ تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ الا انهم هم الكاذبون، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ أولئك حزب الله، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ألا إن حزب الله هم المفلحون، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ کتاب ہدایت ہے اور اللہ اس سے ہدایت لے کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص عزت بھی عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی خطاب سے نوازا ہے۔ اور ان چیزوں کی فہرست پر اگر غور کیا جائے تو چند چیزیں جو ما بہل امتیاز بنتی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو عزت، شرف اور مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت انسان کے اخلاق کی ہے۔ اخلاق، عادات، اطوار اور اگر کہا جائے تو کردار، ان سب کو اگر اچھے انداز کے اندر، اچھے قالب کے اندر اگر ان کو ڈھال لیا جائے، اچھے سانچے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، تو انسان ایک اچھائی کی مورت اور ایک اچھائی کی صورت یہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اخلاق، کردار، اعمال یہ اچھائی کی جگہ برائی کی طرف چلا جائے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل یہ انسان کے اوپر سے پھر غائب بھی ہو جاتا ہے۔ انسان تو ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے درندہ صفت آدمی۔ یہ اشرف المخلوقات یہ درندہ صفت کیوں بن گیا؟ یہ اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس جو ہے وہ ذلت کے گڑھے کی گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر گم ہو گیا۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ ایمان والے کی زندگی کا مدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک اخلاق ہے۔ کوئی بھی چیز ہے تو وہ اپنے محور کے گرد گھومتی رہتی ہے، تو محور وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے کہ جس کے گرد پوری چیز کیا ہے وہ گھوم رہی ہے۔ تو ایمان والوں کی زندگی کا اخلاق کا محور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارک تعلیمات ہیں۔ آج ہم انہی کا ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک کلام سنائیں گے اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مولا کی آمد مرحبا، 12ویں
دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، کیوں 12ویں پہ گئے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزد و غمخوار آ گیا، یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا، بخشوان کو خطا آ گئے گے مصطفیٰ، بخشوان کو خطا آ گئے گے مصطفیٰ، آسیو سنو رحمت خدا، آسیو سنو رحمت خدا، آ گئے نبی آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا لگے ہیں، گھر محلے سج گئے سبز جھنڈے لگ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے، جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے غرق بلا، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے غرق بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، خاتم الانبیاء سب سے آخری نبی، سید الاسقیاء سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب
اللہ میرے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں شافع خطا قاسم عطا شافع خطا قاسم عطا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب حضور نے قدم اس جہان میں رکھا ساری ظلمتیں چھٹی نور نور ہو گیا ساری ظلمتیں چھٹی نور نور ہو گیا آپ کا کرم سب پہ ہو گیا آپ کا کرم سب پہ ہو گیا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدحت رسول ہی زندگی کا مدعا آپ ہی کی ذات پر فانی کا گیا آسرا آپ ہی کی ذات پر فانی کا گیا آسرا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کی میلاد کی جھوم کر تم بھی کہو اہلم و سہلن مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا سبحان اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اب جھوم کر تم بھی کہو یہ لفظ میں نے پڑھا ہے تو اس پر میں ایک حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت بھی پیش کر دوں اور حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو المرد المناوی کے اندر لکھا ہے اس کو عبارت کو جو ہے وہ پیش کر دوں کہ اہتز العرش طربا ومال الکرسی عجبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عرش و کرسی خوشی سے جھوم رہے تھے یہ آج گاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما تو یہ اہتز العرش طربا ومال الکرسی عجبا یہ وہ ہے یہ آج گاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے زمین لبے آسماں کو کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے تو عرش و کرسی جھوم رہی ہے خوشی میں حضور کی آمد کی خوشی میں تو میری سنت نے بھی اس لیے کہا ہے
کہ دھوم ہے عطار ہر سو. آپ ذرا لفظ سو کا ذوق لیں. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی کہو اہلم و سہلن مرحبا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیاں ہیں, اور حضور کی ولادت کے موقع پر اور کیا کیا کچھ ہوا, محدثین نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے, یہ انشاءاللہ الکریم ہم اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً موقع بر موقع بلکہ اعلیٰ حسب موقع انشاءاللہ اس کو بیان کرتے رہیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, خلق عظیم آج کی ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. حاجی یوسف سلیم, پہلا سوال میرے حضور یہ بتائیے آپ کہ یہ خلق ہے کیا؟ یہ خلق جو ہے یہ کسے کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, ذرا کچھ اس کو بیان فرمائیں. کئی بار محافل میں اجتماعات میں بیان میں یہ لفظ سننے کا موقع ملتا ہے, خلق عظیم, خلق, اور کئی اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. خلق کا اگر ڈکشنری سے مطلب لیا جائے تو خلق کا مطلب بنتا ہے عادت, خو. انسان کے اندر اس کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے, اس کی جو عادت و اطوار ہے, یہ بیسیکلی خلق ہوتا ہے. صحیح. اور جب بات ہو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے تو کیا کہنے, کہ جن کے خلق کی گواہی خود رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. واہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کو دیکھیں, آپ کے عفو کو دیکھیں, آپ کے رحم و کرم کو دیکھیں, آپ کے عدل و انصاف کو دیکھیں, آپ کے جود و سخا کو دیکھیں, آپ کے ایثار و قربانی کو دیکھیں, آپ کی مہمان نوازی کو دیکھیں, آپ کے عدم تشدد کو دیکھیں, آپ کی شجاعت اور ایفاء عہد کو دیکھیں, آپ کے حسن معاملے کو دیکھیں, آپ کے صبر و قناعت کو دیکھیں, آپ کی نرم گفتاری کو دیکھیں, آپ کی خوش روئی کو دیکھیں, اگر آپ کی ملنساری کو دیکھیں, آپ کی غم خواری کو دیکھیں, آپ کی سادگی اور بے تکلفی کو دیکھیں, آپ کی تواضع اور انکساری کو دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاداری کو دیکھیں, تو یہ ساری عادت و اطوار ہمیں اتنے بلند مرتبے پر ملتی ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کا زبردست آنسر عطا فرمایا. آپ دیکھیں کہ انسان کے عادت و اطوار ہو سکتا ہے کہ محفل کے اندر, اجتماع کے اندر, روڈ پر کچھ اور ہو سکتے ہیں, لیکن اصل پہچان گھر والوں سے ہوتی ہے, کیونکہ گھر والا اندر کی بات جانتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ اس بندے کا اصل کردار کیا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک جملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کی تصویر کچھ یوں کھینچتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن, یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل, یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. حضرت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انداز سے کئی طریقے سے بیان کیا, لیکن وہ جو شعر آپ نے شروع میں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے اسے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ایک شعر میں پرویا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, قرآن میں کہا نا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عادت و اطوار پر اگر نظر دوڑائیں, دیکھیں سلمان بھائی, بسا اوقات انسان کو جب کوئی پاور ملتا ہے نا, جب کوئی منصب ملتا ہے, تو وہ پھر اس کے انداز میں, اس کی عادت و اطوار میں بہت بڑی بڑی چینجنگ آ جاتی ہے. صحیح. اور وہ اپنی اس کرسی کے نشے میں, اپنی اس طاقت کے نشے میں ایسا بدمست ہو جاتا ہے کہ وہ پھر لوگوں پر رحم دلی کرنا, ان کی غم گساری کرنا, ان کے ساتھ عفو درگزر کرنا یہ بھول جایا کرتا ہے. لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اطوار پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک کائنات بنا دیا. مالک کائنات ایسا بنایا کہ ہر خزانے کی کنجی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی. اعلیٰ حضرت نے اسے خوب انداز کے ساتھ سمجھایا
کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہیں مالک کے حبیب، واہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جی یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرا۔ یہ ہر خزانے کی کنجی کیوں عطا کی، اس کا جواب بھی اس شعر میں ملتا ہے، جی کیونکہ جب محبوب اور محب کا معاملہ آ جائے نا تو پھر یہ میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں میرا تیرا رہے وہاں پھر محبوب اور محب والا رشتہ نہیں رہتا۔ ایسا ہی آپ دیکھیں گھر کے اندر اگر ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ میری بوٹل ہے، یہ تیری بوٹل ہے، یہ میرا کنگا ہے، یہ تیرا کنگا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ تیرا سامان ہے۔ نہیں، وہاں میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک محبت کا رشتہ وہاں پر قائم ہو جاتا ہے۔ واہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے رب نے ایسی محبت فرمائی واہ۔ کہ محبوب اور محب کا یوں کہا جائے کہ ایسا خوبصورت یہ معاملہ ملتا ہے کہ یہاں میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا ہے؟ خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو بھی اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آج طاقتور انسان ہائے۔ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ میرا گن مین بیٹھے، یا میرے ساتھ میرا چوکیدار آ کر بیٹھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کا انداز یہ ملتا ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں خود اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ کیا عادت و اطوار ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، بیسیکلی یہ میلاد ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اطوار سیکھنے کا ایک بہترین موقع مہیا کرتے ہیں۔ واہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ میلاد کے اجتماعات میں ہوتا کیا ہے؟ جی ہم میلاد کے اجتماع میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کی سنت سکھاتے ہیں، آپ کی سنت بتاتے ہیں، اور یہ تعلیمات ہیں بیسیکلی کہ آؤ میرے آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، واہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر عمل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پر عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ دو اشعار میرے ذہن میں آئے ہیں ارے واہ، آپ کا یہ مضمون سن کے، ایک پنجابی کا ہے، ایک اردو کا ہے۔ کون سا سناؤں یوسف بھائی؟ جو آپ کہیں گے وہ دونوں میں ہی سنا سنا دوں۔ جی دونوں ہی سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا کیا خلق تھا، اے کیا مہربانی تھی۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا، ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا۔ سبحان اللہ۔ پنجابی شعر۔ جی دکھاں دیاں ماریاں نو صدا بے سہاریاں نو، ماڑیاں وچاریاں نو سینے نال لان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ کیا بات ہے، میں کیا قربان بات، یہ کیا بات۔ حضور کا اخلاق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ حضور اس کو پوچھ بھی رہے ہیں، اس کو سینے سے لگا بھی رہے ہیں۔ یہ خلق عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ غلام کا جو طبقہ تھا، یہ اس زمانے کے اندر سب سے پسا ہوا طبقہ تھا، یعنی جسے یہ بولیں کہ سب سے جو مفلوق الحال طبقہ ہے، سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، یعنی یوں بولیے کہ جو انتہائی پسماندہ یعنی جو طبقہ ہے، تو یہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ اور غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلوک کیا تھا، مبارک انداز کیا تھا، یہ یوسف بھائی نے بیان کیا ہے۔ ان پر بھی کرم فرما رہے ہیں، ساتھ بھی بٹھا رہے ہیں، شفقت بھی فرما رہے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قید سے آزاد کر رہے ہیں۔ حضور کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ وہ محبوب جس نے دنیا کی قید سے بچایا ہے، دنیا کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد کرایا ہے، وہ محبوب انشاءاللہ کرم فرمائیں گے،
قیامت میں شفاعت بھی فرمائیں گے اور ہمیں جہنم کی قید سے بھی بچائیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں امتی جو ہے وہ جو جائے گا، جو چلا گیا، اللہ نہ کرے جو امتی جہنم میں چلا گیا، تو حضور اس پر بھی کرم فرما کے شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کر جائیں گے. کل ہم نے اس کو تفصیلی طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم خلق ہے جو ہمیں احساس، ہمدردی اور یوں بولیے کہ ایک شفقت کا جو درس ہے یوسف بھائی یہ دے رہا ہے. اور آج کے زمانے میں اس احساس اور اس ہمدردی اور اس شفقت کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں یوسف بھائی، ایک وقت وہ تھا حافظ صاحب، خالد بھائی، عمر بھائی، کہ جب کوئی شخص گرتا تھا تو اس کو 2 بندے 3 بندے اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ دوڑتے تھے، یار گر گیا اس کو اٹھائیں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ سائیکل چلاتے چلاتے جیسے وہ گر گیا ہے، ٹھیک ہے، بچہ ہے وہ اسکول سے واپس آ رہا ہے اور وہ مطلب سائیکل سے گر گیا ہے، تو وہ جو اس کے فرینڈز آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً مطلب فرینڈ ہیں یا اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ راہگیر ہیں، وہ بھی کیا کرتے تھے، رکتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے. آج آپ دیکھیں حال کیا ہو گیا. آج جو بندہ گرا ہوا ہے نا تو لوگ موبائل اٹھا رہے ہیں، یعنی بندہ کیا ہے، نیچے گرا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں، موبائل اٹھا رہے ہیں. یہ حال بنا ہوا ہے. مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے. اللہ ایسے امتحان سے بچائے یوسف بھائی. آمین. ایک بندے کی گاڑی میں آگ لگ گئی. میرے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی یہ، یعنی کھڑی گاڑی میں آگ لگ جانا یہ ایک مطلب تھوڑی اچنبے والی بات ہے. بہرحال گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی، صبح گاڑی میں آگ لگ گئی. صحیح. آگ لگ گئی. چھوٹی آگ کو بڑی آگ بنتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 3 منٹ کا صرف فرق پڑتا ہے. 3 منٹ اگر 3 منٹ چھوٹی آگ کو مل جائیں تو وہ بڑی آگ آپ سب بن جاتی ہے. بندے کی گاڑی جو ہے وہ آگ اس کو لگی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ خدا کے بندوں، کوئی مٹی پکڑ کے اس پہ پھینکو، پانی کے اسے لا کے اس پر ڈالو. جو فون کر رہے ہیں تو فائر بریگیڈ کو فون کریں کہ یہاں گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، یہاں پر آپ آ جائیں. تو یہ حال بنا ہوا. کیا کہیں گے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کا مزاج جو ہے نا وہ بدقسمتی کے ساتھ، چونکہ ہم نے قرآن و شریعت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا کم کر دیا ہے. زیادہ تر ہمارے ہاتھوں میں اغیار نے یہ جو موبائل تھما دیا ہے. اب یہ موبائل جو ہے نا وہ اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی اس کا پازیٹیو استعمال سکھا بھی رہی ہے، کر بھی رہی ہے، کروا بھی رہی ہے. صحیح. لیکن اس کو جو ہے وہ ہم نے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں. قرآن و شریعت کی تعلیمات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایک دوسرے کی ہمدردی، ان کی غم گساری، ان کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کرنا، یہ ہم بھلا بیٹھے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک چھوٹی آگ تھی، اگر لوگ چاہتے تو اسے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر قابو پا لیتے جی، لیکن انہوں نے اپنا بینیفٹ سمجھا. اپنا بینیفٹ کیا ہے کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں گا، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگاؤں گا تو مجھے اس سے فالوورز ملیں گے، مجھے اس سے لائکس ملیں گے، میری ریچ میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس سے 2 پیسوں کی مجھے آمدن بھی ہو جائے. تو اب جو ہے نا وہ لوگوں کی مددگاری اور ان کی غم گساری کے بجائے اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے کس چیز میں فائدہ ہے، میں کس چیز سے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ جس کو یوں کہا جائے کہ جو بڑے علاقے ہیں اس میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی، چونکہ یہاں پر ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ، یار میں اپنی فیملی کا جواب دہ ہوں یا میں نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے. اب میں یہ ساری گلی والوں کی، سارے محلے والوں کی یا ہمارے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری تو میرے اوپر نہیں ہے نا. کون رہتا ہے آج کل تو اللہ خیر رکھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، 2 گھر چھوڑ کر اگر میت ہو جاتی ہے، گھر کے اندر بڑی زور و شور کے ساتھ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، بندہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر بجا کر بتایا کہ بھائی میت ہو گئی ہے، تو کہا اچھا کس کا انتقال ہو گیا، کون رہتا تھا. آج یہ معاملہ ہو گیا ہے، حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے اگر کسی کا علاقے میں انتقال ہو جاتا تھا تو پورے محلے میں خبر پھیل جاتی تھی کہ فلاں کے گھر انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے بجائے اہل محلہ اتنے جمع ہو جاتے تھے اور ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کا ایونٹ ہے اور ہوا کس کے یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. پورا محلہ جو ہے وہ اس کے اس غم میں یا اس کی اس خوشی میں شامل ہو جاتا تھا. آج بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنا جو ہے وہ دائرہ بہت قلیل کر لیا ہے اور
ہم جو ہے وہ اپنے گھر کی سوچتے ہیں، اپنی سوچتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کا انداز ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی جو آپ نے بات کی، آقا غلاموں کی کیسی غمگساری کیا کرتے تھے، ان کی کیسی مدد کیا کرتے تھے، کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں خود اپنا کردار ادا کریں۔ اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے FGRF۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو، آپ تو دین کی تبلیغ کرنے والی جماعت تھی، آپ نے اب یہ ہیلتھ سینٹر کھولنا شروع کر دیے، آپ نے فزیو تھراپی کے سینٹر کھولنا شروع کر دیے، آپ نے جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولنا شروع کر دیے، یہ کیوں کیے ہیں؟ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دکھوں کے مداوا بنا کرتے تھے، اگر ان کو اس وقت بھی بنا کرتے تھے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو پریشانی آ جائے اور وہ اپنے آقا کو پکارے تو آج بھی اس کی غم گساری کیا کرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا کہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ بس اپنا کنیکشن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ لیجئے، پھر دیکھیے کیسے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، اور کیسے ہمارے معاشرہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کا عمل پیرا ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کا آئینہ دار بن جائے گا، تعلیمات جھلکنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمدردی، احساس اور شفقت کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، انک لعلی خلق عظیم آیت مبارکہ کے حوالے سے، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ اگلی بات پر بڑھ رہے ہیں کہ حسن اخلاق کو جو فضیلت ملی ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ لفظ علا ہے نا، علا یہ حروف جار میں سے ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و باؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، تو یہ علا جو ہے نا یہ یہاں یہ حروف جار میں سے بھی ہے، اور یہ استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، جی کسی شے کے یوں بولیں اس کی بلندی کے بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ کیا آتا ہے، علا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہے، یعنی اخلاق کو جو فیض مل رہا ہے یہ بھی ذات مصطفیٰ سے مل رہا ہے، یہ ہمارے حضور کی عظمت اور شان ہے۔ اور آپ دیکھیں عدنان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں سے آپ کی اگر سادگی کو جو ہے وہ دیکھا جائے، آپ کی تواضع کو دیکھا جائے تو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، جسے ہم خلق عظیم سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو انداز ہیں، اوصاف ہیں، اخلاق ہیں، یہ اس قدر بلند ہیں، اس قدر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی آپ دیکھیے، ایک طرف انہیں کان خلقہ القرآن یہ کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ان اخلاق کی جو صفت بیان کی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم کہہ کر صفت بیان کی ہے۔ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ عظیم ہے، اور اسی عظیم کے تحت میں انشاءاللہ سادگی پر بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہم لوگ جان لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہے، انسانوں کی اور انسانیت کی جو فلاح اور کامیابی ہے وہ انہی کو اپنانے میں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، یہودی تھا، وہ مختلف صحابہ کرام سے پوچھتا ہوا، یہی آیت کریمہ اس کے تحت اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے اپنے نبی کے اخلاق بتائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس سے فرمایا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ اپنے نبی کے اخلاق بتاؤ کتنے ہیں؟ وہی چاہتا تھا کہ بھئی آپ کے اوصاف اخلاق کتنے ہیں، 100 50 10 20 آپ گنوا دیں کوئی ایسے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو
کہ یہ دنیا اور اس کا جو ساز و سامان ہے یہ کتنا ہے، واہ واہ واہ، انسانوں کی تعداد کتنی ہے، حیوانات کتنے ہیں، اس میں آبادیاں کتنی ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، زمین ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، ایسے ہی جو ہے یوں کہہ لیں کہ گندم ہے، ریت ہے، اس کے ذرات ہیں، یہ سب دنیا جہان کا ساز و سامان ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو تو جانتا ہے کتنا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں کیسے ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کا تو کہہ رہا نا میں شمار نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، پیارے محبوب آپ فرما دیں یہ جو ساری دنیا کا ساز و سامان ہے نا یہ قلیل ہے۔ فرمایا اور مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے کہ میں اپنے قلیل یعنی یہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے، فرمایا مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں، خود قلیل کو نہیں جانتا اور مجھے کہہ رہا ہے میں وہ گن کر بتاؤں جن کے بارے میں اللہ کریم فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا جس رب کا تو قلیل شمار نہیں کر سکتا میں اس کا عظیم کیسے تجھے شمار کر واہ، یہاں اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر پڑھنے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سلمان بھی نبی پاک علیہ السلام اور یہ جو یوسف بھائی نے بات بیان کی ہے نا، اگر صرف اسی پر پروگرام کیا جائے نا تو سینکڑوں محدثین کرام کی صراحتیں موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت نے کیوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے علماء کے جو بڑے بڑے عبارات اور صفات کے صفات تھے نا اعلیٰ حضرت نے اس کو نا پوزے میں بند کر دیا ہے، ایک شعر کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ سب کچھ کہہ دیا۔ اور امام یافعی نے لکھا فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جمع ہو کر اگر حضور علیہ السلام کے کمالات اور حضور کی صفات کو جمع کرنا شروع کر دیں، کہتے ہیں جو وہ سارے انسان مل کر جمع کریں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بحر زخار میں سے ایک قطرہ جمع کر پائیں۔ بلبل نے گل کو کہا کمرین سروے جاں فضا، بلبل نے گل کو کہا کمرین سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کلوں گواں
فرمائیں سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ اگر چاہتے تو شاہانہ زندگی، جو آرام آسائش اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے آپ کو عظمت، رفعت اور دونوں جہانوں کے خزانوں کا اللہ کے لیے مالک بنایا ہے، کنجیاں عطا فرما دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے زندگی گزارنے کا، وہ انتہائی سادگی اور تواضع اور انکساری پر مبنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یوں کہہ لیں یہ اختیار کردہ ہے، یہ انداز وصف اختیاری ہے، اور یہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ بھی کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کہ آپ جو ہے وہ بادشاہ نبی وہ والا انداز اختیار کرنا ہے، یا آپ نے جو عاجزی و انکساری والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی والا انداز اختیار کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہت کو ترک عبدیت والا جو معاملہ تھا نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے عبدیت بھی جو ایک مقام ہے نا، سبحان اللہ، مجھے تفسیر بیضاوی کی بحث یاد آ گئی اس وقت۔ ہمارے استاد صاحب نے کہا اس پر بیان فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے حضور کے معراج کو، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں بعبدہ کیوں فرمایا ہے؟ برسولہ بھی ہو سکتا تھا، بنبی ہی بھی ہو سکتا تھا، تو یہاں بعبدہ کیوں فرمایا؟ تو وہاں استاد صاحب نے فرمایا کہ جو عبد ہی میں جو یہ ہی ضمیر ہے نا، نمبر ایک تو یہ عبد کو کیا کر رہی ہے؟ خاص کر رہی ہے، عام بندہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خاص بندہ ہے، عبد ہی کہا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر مخلوق کے پاس جاتا ہے، صحیح، اللہ کا پیغام لیتا ہے اور مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ اور عبدیت جو جب اس مقام پہ بات کہیں گے تو یہ معنی بنے گا کہ مخلوق سے خالق کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تو یہاں جو یہ مقام ہے مخلوق سے خالق کی طرف جانا، یہ بھی ایک اعلیٰ مقام ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا وہ بات ایک موقع پہ یاد آ گئی، اللہ برکت دے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز بارہا ایسا ہوتا تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تشریف فرما ہے، اور انداز ایسا ہوتا تھا، یعنی جیسے گھل مل کر بیٹھنا ہوتا ہے نا، وہی انداز ہوتا تھا۔ کوئی اجنبی شخص آتا تو کتنی بار ایسا ہوتا وہ آ کے پوچھتا کہ بھئی سردار کون ہے تم میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو پھر بتایا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز جیسے غلاموں پر انتہائی شفیق و مہربان ہے، آپ دیکھیں کیسے کریم آقا ہیں اور کیسا سادگی والا انداز ہے، اور بچے بھی یوں کہہ لیں ان پر نہ صدقے واری تھے۔ جب پتہ چلتا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، کہیں سے باہر سے سفر سے آنا ہوتا تھا، تو جو اہل بیت اطہار کے گھرانے کے جو بچے تھے نا، وہ بھی دوڑ کے رستے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیکھیں بچوں کو سلام میں پہل بھی فرماتے تھے، کس قدر سادگی ہے، کیسا شفقت بھرا انداز ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام انہیں اٹھا کے نا اپنے ساتھ سواری پہ بھی بٹھا لیتے تھے، کسی کو آگے بٹھاتے کسی کو پیچھے بٹھاتے، حتیٰ کہ اس پر جو ہے وہ محدثین کرام نے کتابیں لکھی، ارداف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچے وہ حضرات جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا ردیف حضور کے پیچھے بیٹھے جانے کا شرف عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیے یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ علماء نے اس کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب بنایا، اور ان لوگوں کی عظمت و رفعت کو بیان کیا گیا کہ یہ وہ عظمت والے بچے یا بڑے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف عطا کیا گیا۔ خاص شفقت کا ہے وہ مظہر بنایا گیا ہے، یہ خاص شفقت جن پر فرمائی گئی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی ایک شخص ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، کوئی گفتگو کرنے کے لیے کوئی بات تھی، تو اچانک جو ہے نا وہ ایسے کپ کپانے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیوں مجھ سے کیوں کانپتے ہو؟ ارشاد فرمایا ڈر خوف کی کون سی بات ہے؟ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو قدید چبانے والی ماں کا بیٹا ہوں، یعنی سادہ گوشت جو ہے نا وہ جو ابلا ہوا کرتا تھا، خشک گوشت جو تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہ کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں، تو کس بات پر مجھ سے تم ڈر رہے ہو؟
یہ نبی پاک علیہ السلام کا کمال شفقت کا انداز تھا. اور آپ دیکھیے یہی وہ حسن اخلاق اور سادگی شفقت کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے کہ خود اپنے کام اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے. گھر کے اندر ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مبارک انداز. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ آپ کے خادم، آپ کے غلام، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں جنہوں نے صرف اپنے آپ کو حضور کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ پیش کیا ہوا تھا. سرکار کے گھر کے باہر پڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ نبی پاک. اور بلکہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک وقت تک شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت گزار تھے. وضو کے لیے پانی رکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرنی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے مصروفیات بڑھ جائے گی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر رہتے تھے. سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا، فرمایا ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی خدمت پر ترجیح دیتا ہوں ہر چیز کو. سرکار نے پھر خود حکم ارشاد فرمایا، اور پھر جب خود فرمایا تو اب یہ بھی فرمایا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے رشتہ کون دے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ فلاں ادھر جاؤ قبیلے میں، اور وہاں جو وہ ہے قبیلے والے ان سے کہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے. وہ بھی ایسے سعادت مند لوگ تھے. جب انہوں نے جا کے بتایا، انہوں نے کہا بھائی نبی پاک، حالانکہ آپ دیکھیے یہ وہ ہیں کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے جو ہے یہ کروں گا. جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا. انہوں نے کہا جب حضور نے طے کر دیا تو پھر ہماری طرف سے بھی طے. اچھا پھر ہوا کیا؟ یہ لوگ اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک تو ان کا نکاح وہاں ہوا، اب ولیمے کے لیے کچھ نہ ہو تو انہوں نے خود دمبے ذبح کر کے ان کے ولیمے کا بھی انتظام کیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے پیارے لوگ ہیں وہ، انہوں نے یوں میری بات کو بھی مانا، میں نے جا کے پیغام دیا صرف آپ کا وہ بھی کیا، اور پھر جو یوں کہہ لیں جو خرچے اخراجات تھے وہ بھی انہوں نے کیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ طے کیا ہے. یہ ہے حضور ایک، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے پھر بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے نالین شریف کو خود سنوار رہے ہیں، خود سی رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور بڑا پیارا واقعہ نالین شریف سینے پر، ویسے یہ شرف سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. ایک سفر میں جا رہے تھے کہیں تو نالین شریف جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو درست کیا جائے تو خاصف النعل کے الفاظ ہیں وہاں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انہوں نے وہ نالین شریف لے کے حضور علیہ السلام کی اس کو سینا شروع کیا. تو یہ خاصف النال جو ہے نا صحابہ کرام، یہ بھی ایک فہرست ہے کہ یہ شرف کس کس کو عطا کیا گیا. کے پاپوش بردار. اور یہ جو صاحب النالین والوسادہ ہے جو حضور علیہ السلام کے نالین سنبھالنے والے، آپ دیکھیے یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک باب ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی گھر کے اندر نا نالین شریف سی رہے تھے. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ دیکھیں کس قدر سادگی ہے، کس قدر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے تواضع اور عاجزی و انکساری والا. نبی پاک علیہ السلام اس کو سی رہے ہیں تو پیشانی مبارک پر نا پسینہ آ گیا. اب وہاں روایت کے الفاظ ہیں وہ جو پسینہ تھا نا اس کے بارے میں ہے کان یتولد نورن، اس پسینے سے نور پھوٹ رہا تھا، نور پیدا ہو رہا تھا اس سے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نا تو وہاں الفاظ فبہت، مبہوت ہو جانا جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ حیران ہو جانا. یہ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کو یوں کر کے دیکھا اور فرماتی ہیں کہ فبہت، میں مبہوت ہو گئی کہ ایسا حسن ایسا جمال. یہ وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں. لیکن یہ حضور علیہ السلام کا مبارک انداز ہے. کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یوں کہہ لیں نورانیت کی ایسی جلوہ گری ہوا کرتی تھی کہ ساتھ رہنے والے حیران ہیں. اور وہ جو نور جو تھا فرماتی ہیں کہ وہ پیشانی پر میں یوں دیکھنے لگی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا بات ہے، مبہوت ہو گئی ہو تم، حیران ہو رہی ہو، کیوں؟ تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ جو ابو کبیر حزلی جو شاعر تھا نا، اگر وہ آج آپ کو دیکھ لیتا نا تو وہ کہتا ہے جو میں نے شعر کہے ہیں نا اس کا مصداق تو یہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا کہا ہے؟ تو اب انہوں نے وہ شعر بتایا. وہ شعر 4 مصروں پر مشتمل ہے جس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا ہے
جیسے چاند کبھی بادلوں کے پیچھے آ جائے اور کبھی بادلوں سے نکل آئے، ایسا جو ہے وہ حسن و جمال ہے. یعنی وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ کبھی یوں بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کبھی نکل آتا ہے، یہ بھی اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. جی ایسے ہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہی ہے، اور ہر طرح کے عیب و نقص سے اللہ کریم نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. یہ جب اشعار کہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وہ رکھ دیا جو ہاتھ میں تھا اور یوں پیشانی پر آ کے بوسہ دیا. اب یہاں دو روایتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جتنا تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا، اس سے بڑھ کر میں تم سے خوش ہوتا ہوں. ایک روایت یہ، اور دوسری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سن کر، اپنی نعت سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جہاں تک مجھے یاد ہے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا آج خوش. اللہ اللہ اللہ. اما عائشہ مکھ چند بدے شاشانی متھے چمک دلا چند بدے شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی صورت نو میں جانا کھا کے جانا کھا کے جانا سچ کھا تیرا بدی میں شان کھاتے رب دی میں شانہ کھا سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑے ماشاءاللہ کیا شعر پڑھا عمر بھائی. درد آپ استاد آدمی ہیں ماشاءاللہ، نعت خان ہیں، تو کہاں سے شروع کیا کہاں گیا، تو بہرحال جہاں سے شروع ہوا وہ بھی اچھا ہے اور جہاں پہنچا وہ بھی جو ہے وہ اچھا ہے. اصل میں بات ہی اتنی ذوق والی ہے کہ بندہ خود کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ کا تذکرہ ہمارے عدنان چشتی بھائی نے چھیڑ لیا ہے. مجھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جس میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی کی عظمت اور شان کیسی بیان فرمائی. آپ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی. یعنی اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی کے اس نور کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے پر ترجیح دیتی. شاعر نے لکھا نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر آقا تیرے پائے کا نہ پایا کیوں
क्योंकि तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के अगर हुस्न जमाल का अगर तस्करा चढ़ जाए, वाह जी फिर वाह, आला हजरत ने लिखा ना जी। कि जिंदगियां खत्म हुई हाँ हाँ, और कलम टूट गए, हाय हाय, पर आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। वाह। क्यों? क्योंकि दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े आए, दिलदार बड़े देखे, पर जो देखे सभी तेरे कदमों में पड़े देखे। वाह जी वाह, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, कि बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। वाह जी वाह, और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तो सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। क्यों? वाह जी वाह, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई। काली जुल्फ ते आँख मस्तानी मखमूर खीन मद भरिया, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी मुख चंद बदे चंद बदे शानी मथे चमक दिलाट नूरानी, काले जुल्फ ते आँख मस्तानी। फिर वही हो गया, ये फिर वही हो गया, आगे चला गया। काली वो जैसे ना इसको वैसे लें जैसे ये आएगा इस पे, काली चंद बदे शानी मत चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमूर रखीन मद भरिया, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमूर रखीन मद भरिया, सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। काली जुल्फ यूं आएंगे तो फिर ये वो उसी के ऊपर आ जाएगा, जैसे कुर्बान में उनकी बख्शिश वाली जो तर्ज है ना, तो उस पे। बहरहाल आप तो अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, पढ़ना आता है आपको, और ले लिया आपने उसको दूसरी तर्ज में भी लेकर के। सही जुमला इन्होंने अदा किया जी, मुतशाबे लग गया था ये। अच्छा मुतशाबे लग गया, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो बात देखें चली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी के कुर्बान जाएं, अपना जूता मुबारक खुद जो है वो आप उसको पैबंद जो है वो लगा रहे हैं, और फिर हुजूर की हुस्न का भी वाक़या है। आप देखें उसमें फबुहितु का तर्जुमा जो मैंने लफ्ज़ जो बोला कि हैरान हो गई, एक है कि हैरान हो गई, लेकिन जो बुहितु का अगर आप इसको आप ज़हन में बिठाएं तो फिर आप ये कहना चाहिए कि हैरान हो गई, यानी हैरत में क्या हो गए, गोया के डूब गए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बुहितु वाली हैरानगी अलिफ मद्दा के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह बरकत दे आपको खालिद भाई। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है, हुजूर की मुबारक आदत है, ये हुजूर की सादगी है, ये हुजूर की आजज़ी है। तो हमें भी घर में कोई काम हो तो वो कर लेना चाहिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं। और फिर हम अपने लाइफ स्टाइल के अंदर सादगी लेकर आए। ये अमीर अहले सुन्नत का मुबारक अंदाज आप देखें, सुभान अल्लाह, आपकी सादगी का अगर छींटा ही जिंदगी में पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए।
لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے پرابلم جو ہماری زندگی میں ایڈ ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس لیوش جو ہے وہ طرز پر جا رہے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے. جن کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ انداز ایک اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کوئی اچھی ان کی نیت اس پہ ہے، تو وہ ایک دوسرا الگ معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسٹیٹس کانشیس لوگ جب سے یوسف بھائی ہو گئے، خالد بھائی، اسٹیٹس کانشیس، ٹیسٹ کانشیس لوگ، آپ دیکھیں ہم نے بھی کسی کے ساتھ سفر کیا جی، وہ بھی ٹیسٹ کانشیس تھے. میں سوچ رہا تھا جب ہماری آپس میں بات ہوئی، بڑے پیارے آدمی ہیں، بات کسی اس پر ہوئی تو انہوں نے کہا وہ ٹیسٹ کانشیس ہیں وہ. تو میں سوچ رہا تھا، میں کہ یار یہ ہم تو جو سفر پہ جا رہے ہیں تو ٹیسٹ کانشیس بندہ یہ کھانا کیسے کھائے گا؟ ٹیسٹ کانشیس مینز کیا ہے کہ بھئی اس ٹیسٹ کا ہوگا تو مزاج کا بندہ چاہیے، ورنہ نہیں مزاج کا کھانا چاہیے ہوگا. ہاں وہ ہوگا تو کھائے گا، گا نہیں تو نہیں کھائے گا. نہیں کھائے گا تو 8 دن جو ہے وہ رہے گا کیسے؟ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ پھر وہ جب نہیں ہوتا نا تو پھر ٹیسٹ کانشیس کے لیول سے بندہ نیچے آ ہی جاتا ہے. بھارت یہ بھی ایک بات ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی کہ سادگی کو جو ہے وہ اپنایا جائے، لباس میں سادگی، کھانے میں سادگی، رہن سہن میں سادگی جو ہے وہ اس کو لے کے آیا جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اور پھر سادگی کو بھی تھوڑا بیان کر دیں کہ گندا مندہ بن کے رہنا یہ کوئی سادگی نہیں ہے. سادگی کا بھی ایک مطلب ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، طور ہے، بات ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اداؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بات شروع ہوئی ہے اور حسن جمال پر پہنچی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جمال صورت اور جمال سیرت واہ، دونوں کو رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. جی ارشاد ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سبحان اللہ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے چہرے انور کی قسم رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. چمکتے چہرے کی قسم. مختلف تفسیری اعتبار سے اس کے تراجم کیے گئے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے گرد جو گیسوں کا گھیرا ہے اس کا ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اور اس وَاللَّيْل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہی مبارک زلفیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے گرد جب دائرہ کرتی ہیں یا حضور کے چہرے پر آتی ہیں تو اذا سجا کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کنایا ہے زلف عنبرین سے. اللہ اکبر. اور کنایا جنہوں نے علم بلاغت پڑھ رکھا ہے، فصاحت و بلاغت جنہوں نے پڑھی ہے، ان کو اس میں مزہ آئے گا. یوسف بھائی جی، کنائے میں ایک کمال ہے، مجاز میں اور کنائے میں فرق ہے. ایک طرح سے کیا ہے؟ فرق ہے. کنائے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا وہ معنی مراد لینا جو معنی موضوع لہو نہیں ہے. یعنی جس معنی کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہے اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا، اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر اس کا معنی موضوع لہو بھی مراد لیا جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. اسے کہتے ہیں کنایا. واہ واہ. تو یہ واللیل یہ حضور کی زلف عنبرین سے کنایا ہے. لفظ لیل زلف کے لیے موضوع لہو نہیں ہے، جی، لیکن یہ واللیل کہہ کے حضور کی زلفوں کو مراد لیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر واللیل سے رات کو بھی مراد لیا جائے تو بھی کیا ہے؟ درست ہے. اسے کیا کہتے ہیں علم بلاغت میں؟ کنایا. جی خالد بھائی. رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا مبارک زلفوں کا تذکرہ ہے، روشن چہرے کا تذکرہ ہے. ساتھ ارشاد ہو رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ پسند فرمایا. اور اس میں رب العالمین کا اپنے بندہ خاص سے وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے عبدیت والی، اس عبد سے ایسا پیار رب العالمین کا ہے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ تھا، نزول وحی کا سلسلہ تھا، اس میں کچھ وقت ایسا گزرا کہ حضرت جبریل امین نہیں آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو ایک ذوق تھا اور وہ وحی کے جو انوار تھے اس کے لیے دل گویا بے قرار تھا.
تو وہ ایک دل میں معاملہ تھا. لوگ کہنے لگے کہ اب کیا بات ہے، وہ فرشتہ نہیں آتا جو آ کر آپ کو باتیں سناتا تھا اور باتیں سکھایا کرتا تھا، اللہ کی تعلیم آپ تک پہنچایا کرتا تھا، اللہ کا کلام آپ تک لایا کرتا تھا. لوگوں نے بطور طنز یہ بات کی تھی، تو رب العالمین جل وعلا نے اس طنز سے دل میں جو ملال آیا، اس ملال کو دور کرنے کے لیے وہی کلمات اس پیارے انداز سے ارشاد فرمائے کہ دل کے ملال کو دور کیا جا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ گزشتہ وقت سے اب جو وقت آیا ہے وہ پچھلی حالت سے اب بعد کی حالت ہے. اور آپ کی شان تو ہر وقت کے لیے یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی آپ کے فضائل و کمالات میں پچھلی گھڑی سے بڑھ کر اضافہ کرنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر شانوں کو بیان کیا. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. یہ آیات ذکر کرنے کے بعد اگلی جو آیات ہے جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سیرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اس غنی ہونے کی تفسیر میں علماء نے کئی اقوال لکھے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو حاجت مند پایا تو رب العالمین جل وعلا نے آپ کو غنی کیا. اور غنی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس طرح سے غنی کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال آپ کے لیے آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آپ کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال، اور وہ اصحاب جو عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدد کے لیے بالخصوص اپنی مالی قربانیاں دیتے رہے اور اپنا مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. فرمایا ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی حضور کو غنی کیا گیا اور یہ رب العالمین جل وعلا نے کرم فرمایا. دوسری ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حاجت مند پایا تو پھر آپ کو غنی کر دیا اور شان غنا یوں عطا فرمائی کہ دنیا سے بے نیاز کر دیا. اور آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قناعت کی دولت عطا فرما دی. سلمان بھائی، یہ قناعت ایسی عالی شان چیز ہے. جب عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضور کے اخلاق کو سن رہے ہوتے ہیں اور لفظ قناعت آتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح گفتگو کرتے چاہتے تو شاہانہ زندگی گزارتے، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں والے ٹھاٹ باٹ سے رہتے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کو قناعت عطا فرما کر غنی کر دیا. تو پھر اب مظاہر سیرت وہ ہوئے کہ جو ایک عام سے عام ترین فرد کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے کافی ہوئے. روایتوں میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سادگی ایسی اپنائی، پھر قناعت ایسی اپنائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کے لیے بہت نرم و نازک بچھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کئی بادشاہ تو وہ ہوتے تھے جو نرم و نازک بچھونوں پر بیٹھ کر بھی آرام نہیں کر پاتے تھے. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے غنا اور قناعت ایسی عطا فرمائی کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال سے بھرے بستر پر بھی آرام سے زندگی گزارا. نہ صرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے دیگر بھی جو افراد تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے میں ایسی شان قناعت عطا فرمائی. روایتوں میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس حال میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر انور رکھنے کے لیے کھجور سے بھرا ہوا جو چھال کا ایک چمڑے کا تکیہ تھا وہ استعمال فرمایا کرتے تھے. پر تکلف کھانوں کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ کھانے میں
جو کی روٹی کو رغبت کے ساتھ تناول فرمایا کرو. اللہ اکبر، اور جو کی اللہ روٹی اکبر۔ بھی کیسی، وہ موٹی پتلی چپاتیاں جو آج ہم نخرے کرتے ہیں کہ روٹی کے کنارے موٹے رہ گئے. اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضور کے اخلاق کو دیکھ لیں. سلمان بھائی میں تھوڑا سا اس پر بڑھ کر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں صرف اس روٹی کے موٹے کنارے پر تحقیق کی جائے نا تو سینکڑوں مثالیں نکل آئیں گی جن کی وجہ سے طلاق ہو گئی. روٹی کا کنارہ موٹا ہے اس لیے جھگڑا شروع ہوا اور وہ رشتے کے ختم ہونے پر جا کر اختتام پذیر ہوا. یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے کہ روٹی موٹی ہی رغبت کے ساتھ تناول فرما رہا ہے، اور جو بہت باریک روٹی ہے اور آسائش والا ایک گویا انداز ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اس لیے ترک فرما رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں تو شاہانہ انداز کی زندگی گزاریں، تو آپ اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب ارشاد فرمایا گیا وہ جواب یہ تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا تو تم سے اچھا کھاتا، میں چاہتا تو تم سے بہتر پہنتا، لیکن میں اپنا عیش اور راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا. یہ جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک انداز ملتا ہے نا سلمان بھائی، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، جسے رب العالمین نے نوازا ہے، اللہ کریم اسے اور برکت عطا فرمائے اور یہ ٹھاٹ باٹ باقی رہے، اللہ کریم حضور کے صدقے میں اور نوازے. لیکن جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، تنگی ترسی سے گزارا ہو رہا ہے، مہینے کے آخر میں پریشانی ڈیرے ہی جما لیتی ہے کہ جھگڑوں تک نوبت آ جاتی ہے، جب اس طرح کے انداز ہیں اور پھر بھی ہم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دور رہ کر ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ ہمیں صبر و قناعت کا ذہن کون دے گا؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو تو بیان کرتے ہوئے کیا زبردست الفاظ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سارے ماحول کے لیے بیان کیے. کہتے ہیں کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام آج زانا مدنی مدینے والے. کسی اور شاعر نے کہا کہ کھانا تو دیکھو سب سے اعلیٰ، تیری خلق سب سے والا، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہا کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک مبارک انداز ہے جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کو طلب کرنے کے لیے لگے ہیں، اور سارا خانوادہ جو ہے وہ بھی دنیا کی آسائشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ رب العالمین کے دین کے لیے کوشش کرتے ہوئے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. ہمیں جن فکروں نے گھیرا ہوا ہے وہ فکر ہے کہ میرا مہینہ کیسے پورا ہوگا، میں تو چلو زندگی گزار لوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے یہ بنا جاؤں، اس کے لیے وہ بنا جاؤں. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک انداز یہ ہے کہ سادگی والی زندگی گزار کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درس خودداری کا دے کر ایسے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کہاں ہے سلمان بھائی کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنائی جب نصیب ہو جائے نا کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے بندے ہیں، وہ جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے. اگر مال ہے، دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی، ان کی کتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر مال کو وار رہے ہیں. اگر یہ ہے تو بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جائے گا. اور اگر ہاتھ میں ذوالفقار آ جائے
تو وہ بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کا کام کرے گی. بندے کے ہاتھ میں اور اس کی دسترس میں جو کچھ ہو اگر وہ دین کے لیے ہی صرف ہوتا رہے تو پھر یہ اس کی کامیابی ہے. ورنہ بندے کو 2 وقت کی بھوک ایسا ذلیل کرواتی ہے نا سلمان بھائی. الامان والحفیظ. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا کرے اور اپنے فضل سے ہمیں غنی فرمائے. یہ تو ہم حضور کی امت ہیں تو رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ کریم سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو بندہ اپنے رب سے فضل بھی مانگتا رہے, اس کی عنایتیں بھی مانگتا رہے, لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھے کہ مشکل حالات ہوں تو پھر گزرنا کیسے ہے تاکہ مظہر اس کا بھی سامنے آ جائے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب حاجت مند پایا گیا, جب اس آیت میں ارشاد ہوا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, تو حاجت مندی کی زندگی اگر اللہ رب العالمین کی رضا والی بن کر گزرے تو رب العالمین جل وعلا غنا بھی عطا عنایت بھی عطا فرماتا ہے. واہ سبحان اللہ, غنی کرتا ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نعمتیں ہم کو کھلائیں اور اللہ نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ فاقوں پہ قناعت کر لی. صدقے یا رسول اللہ. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہم سب کو عطا فرمائے. آج ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھا ہی رہے ہیں, ٹریڈیشنل کھانے بھی ہوتے ہیں. اور خالد بھائی جب روٹی کا تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے چاغی میں کھائی ہوئی ایک روٹی یاد آ رہی تھی. سبحان اللہ. اللہ نصیب کرے کبھی خالد بھائی اس طرح کا ماحول بنے کہ آپ کو چاغی میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جانا ہو. یہ کہاں وہاں ہے آپ چاغی؟ جی چاغی کدھر ہے؟ چاغی بلوچستان کا ایک ضلع ہے. اچھا. ہاں جی, مالا مال ضلع ہے اور بڑا ہسٹوریکل ضلع ہے چاغی, اور بہت بڑا بھی ہے, اور بڑے وہاں نیچرل ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں اللہ کی رحمت سے. پہاڑوں سے لوہا نکل رہا ہے اور بڑا بڑا کچھ نکل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو چاغی میں نے ایک روٹی کھائی تھی یوسف بھائی. اس روٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روٹی جو ہے 2 مہینے تک وہ خراب نہیں ہوتی. یہ 2 مہینے تک روٹی ناراض تھی. ہمارے ابا جی نے مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ کھلائی تھی. ایک پرانے زمانے کی بات کر رہے ہوں گے. پرانے زمانے میں کوئی آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا. نہیں, کئی سال پہ, کتنے سالوں پہلے کی بات ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ کھانے سے بات چلی تو ٹریڈیشنل کھانے بھی ہوتے ہیں. ہمارے ابا جی نے ہمیں الحمدللہ بہت کچھ کھلایا, اللہ کی رحمت ہے وللہ. اور عدنان بھائی کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ کیا ان کی بات تھی. وہ کھانا یاد آیا تو پینا بھی یاد آ گیا. اللہ جنت نصیب کرے عدنان بھائی کے والد صاحب کو. یوسف بھائی آمین آمین آمین. غالباً یہ آپ کی شادی کا موقع تھا یا اس کے نہیں, آپ کی شادی کا موقع شاید نہیں تھا, ربیع الاول شریف کا ہی بہرحال تھا. زمانہ طالب علمی تھا. استاد کی یوسف صاحب بھی آپ کے گھر پر یاد آئے تھے. تو ملتان اجتماع سے واپسی پر. جی ملتان اجتماع سے واپسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے. تو حافظ صاحب کی زمین پہ یوسف بھائی گنے کی کاشت تھی. بیلنا جو ہے وہاں لگا ہوا تھا اور گڑ بنایا جا رہا تھا. تو ادھر ہم مربے پہ پھر گئے تو وہاں عدنان بھائی کے والد صاحب نے کینو بھی, ٹھنڈ بھی تھی نا تو کینو بھی خریدے. تو گنے کا رس نکلا اور پھر اس میں, یہاں تو کراچی میں لیمبو تھوڑا سا وہ لگا دیتے ہیں نا, تو وہاں عدنان بھائی کے والد صاحب نے پھر وہ کیا کیا, وہ کینو چھیل کے وہ اس بندے کو دیے کہ بھئی گنے کے رس کے ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ لگاؤ. تو گنے کا رس کینو کے ساتھ مکس وہ عدنان بھائی کے والد صاحب نے ہمیں پلایا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ٹریڈیشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض, ٹھیک ہے جی. تو مختصر بات یہ ہے کہ کھانے ہیں, ٹریڈیشنل کھانے ہیں اور لیوش کھانے ہیں, طرح طرح کے کھانے ہیں, ہم کھا ہی رہے ہیں. تو کبھی اگر نہ بھی ملے تو جان گھلانے کی بجائے اور حیران و پریشان ہونے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ قناعت سے بھی کچھ کام لے لے اور جو مل رہا ہے وہ کھا لے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھنے کا ایک سبق ہے. کھانا اگر کھانے کے قابل ہے تو کھا لیا جائے. 2 اور 2 4 والی آسان, 2 جمع 2 4 والی بات ہے. اور اس کو زندگی میں اپنائیں, زندگی اپنی بھی آسان بنائیں, دوسروں کی بھی آسان بنائیں. سلمان بھائی میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جو آپ نے فرمایا جو ملے بندہ اس پر قناعت کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الی زراع او قراء لأجبت. نبی پاک علیہ السلام قرا کہتے ہیں پایوں کو اور زرا کہتے ہیں دستی کو.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجھے زرا کے لیے یا پایوں کے لیے دستی کے گوشت کے لیے مجھے دعوت دینا کہ جی میں نے دستی کا گوشت پکایا یا میں نے پائے پکائے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا عجب تو میں اس پر بھی جو ہے وہ قبول کر لوں گا اس بندے کی دعوت۔ یعنی یہ ایک اس زمانے کا یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ پرتعیش کھانا اس کی طرف نہیں ہے، لیوش کھانا بلکہ نہیں تھا، جی اس بالکل سادگی والا معاملہ۔ فرمایا ایک پائے کی طرف اور ایک زرا کی طرف بھی کوئی مجھے دعوت دینا کہ یہ لیں جی، تو فرمایا لا عجب تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی درس ہے، سبق ہے کہ آدمی اپنے لیے بھی اور پھر اگر کوئی دوسرا آدمی دعوت دے رہا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں کہ جی وہ فلاں چیزیں ہیں، وہ اس طرح کی ڈشز ہیں، 15 20 25 30 بتائے گا تو میں دوڑ کے جاؤں گا، اور اگر وہ بیچارہ سادگی والا کھانا اس نے پکایا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے لیے بندہ آیا، وہ لڑکا تھا، فرمایا کیا کھلائیں گے؟ اس نے کہا جی یہ دال ہے کھلاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا، اس کی دلجوئی کے لیے چلے گئے۔ تو سادگی جب بندہ اس انداز میں زندگی گزارتا ہے نا کہ جو ملا اس پر قناعت اختیار کی، تو وہ بہت آسان زندگی گزارتا ہے۔ ایسی بات یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کی بات دیکھیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں روایتوں میں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 دن تک کنٹینیو چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود، ہمارے دسترخوان میں وسعت ہونے کے باوجود، ہمارے گھروں میں اچھے راشن ہونے کے باوجود ہماری زبان پر شکوہ شکایت ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں الہ کیا کرتے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہشات کا ہم اظہار کیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شاعر سمجھاتے ہیں نا کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ جو مسائل ہیں نا سلمان بھائی، یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہیں، یہ زندگی کا پارٹ ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یہ مسائل کے پہیوں پر ہی زندگی نے گزرنا ہے، تو اب اگر ان کے ساتھ ہم ایڈجسٹ ہو کر زندگی بسر کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی میں تکلیف کا احساس کم ہو جائے گا، کیونکہ مسائل تو آنا ہی ہیں جی، یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر یہ جس دن سمجھ لیا نا تو انشاءاللہ پھر یہ تکلیفیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دیں گی، بلکہ اس تکلیف میں بھی آپ رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اور یہ شکر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کی تعلیمات سے سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، درس و بیان میں شرکت کرتے رہیں، ہماری تربیت ہوتی رہے گی، ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن بنتا رہے گا۔ جب کبھی بیٹری ڈاؤن ہوئی، پھر شکوہ شکایت ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں اجاگر ہونا شروع ہوئی، پھر اجتماعات میں آئے، کسی مبلغ کا بیان سنا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے الفاظ سنے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و شریعت کی تعلیمات سیکھیں، انشاءاللہ پھر بیٹری چارج ہو جائے گی۔ یہ بہترین ذریعہ ہے۔ میں تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی کنیکٹ کریں، تاکہ ان کی بھی یہ تربیت ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور قرآن و شریعت زندگی کیسے گزارنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور کے خلق عظیم میں سے سادگی بھی ہے، اور اللہ ہم سب کو یہ اپنانے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ سادگی اپنائیں، خرچہ بچائیں، یہ بھی ایک ساتھ میں بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جنہوں نے سادگی اپنائی ہوئی ہے ان پر بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ سادگی ایک بہت بڑا پردہ ہے سلمان بھائی جی، سادگی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وہ اجازت ملی کہ ہم جو ہے وہ اب مختلف اقسام کے کپڑے جو ہے وہ رنگ برنگے استعمال کر سکتے ہیں، تو کئی سارے مبلغین اور کئی سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار کل تو یہ پہن لیا تھا، آج کیا پہنے، آج یہ پہن لیا ہے، کل کیا پہنیں گے؟ تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ بھائی سفید جو ہے نا، یہ سادگی ہے، آقا کی سنت بھی ہے، اس کو اپنا لو، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ایسی بات۔ آج کس دعوت میں کیا پہن کر جانا ہے، آپ دیکھیں وہ مفتی فاروق صاحب، اللہ کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی زندگی میں ٹوٹل کچھ کپڑے کتنے تھے، حالانکہ جب یہ زندگی گزار رہے تھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے جوڑوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سفید لباس ہے نا، یہ بہت خوبصورت پردہ ہے، اس کو اپنا لیں، سنتوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر جائے گی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور سادگی اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ٹیلی تھون کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اور نگران شورا ماشاءاللہ
امیر سنت کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کے انہی مبارک دنوں میں 12 یونٹ جمع کروانے والوں کے لیے امیر سنت نے خصوصی دعا بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، تو اس میں بھی اپنا حصہ ملانا ہے اور بڑھ چڑھ کر اس کے اندر بھی اپنا جو ہے وہ سلسلہ کار اس کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ہم نے مالی تعاون بھی کرنا ہے، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، اور میرے سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی لینا ہے۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آصف بات کر رہا ہوں ایچ اے ٹی ٹیکسلا سے، مجھے یہ نعت سنا دے پلیز۔ دل ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ واہ واہ واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی मुंहिंजो नालो साबिर आहे ऐं बदिन शहर मां बि ॻाल्हायां पियो। अॼु मूंखे हिकु नात त ॿुधाइजो, नबी साईं नूर आहे, जेके दावत इस्लामी जी सिधी नात आहे, इहा ॿुधाइजो नबी साईं नूर आहे। माशाल्लाह साईं، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں۔ جی آسان بات کر رہا ہوں کہ پروزے مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی عمر بھائی سے یہ عرض ہے کہ کلام سنا دے۔ حشر میں خود دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، کا اپنے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میں مدنی چینل آپ کا سن رہی ہوں، آپ مجھے نعت سنا دیں پلیز، میری الفت مدینے سے یوں نہیں۔ اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ جی محمد حسن علی رضا تاریخ سرولہ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، انہیں کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا ابطال کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ جی میرا نام گلشن ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے نعت سناتے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا۔ اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ۔ کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، کلام سنائیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے کلام سنائیں، عمر بھائی کا میسج ہے۔ عمر بھائی کچھ کلام سنا دیں، گھڑی بتا رہی ہے ٹائم بھی تھوڑا، تو جو کچھ فرمائشیں پوری کرنے میں۔ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، اب کے مارو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگار انبیاء، شان و نشان کبریا،
سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نکھرا ہوا ہے روئے گل نکھرا ہوا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل نکھرا ہوا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل نکھرا نکھرا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل بن کے بہارے جائے فضا بن کے بہارے جائے فضا بن کے بہارے جائے فضا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے مگانے مگائے دنیا جگمگانے مگائے ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے مگانے آئے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا صدقہ ہمیں بھی اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے مرحبا